ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ بارہا یہ کرم ناچیز پہ ہوتا ہے کہ خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھ آیا حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت میں دیکھ آیا حرم زہرا کے بچوں کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن مدار اعظم، دم مدار، دم مدار۔ منبر نور پر جلوہ افروز سادات ذوی الاحترام، علماء کرام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی کان فاطما فی تطہیرات، علیا فی تجلیات، زین العابدین بعبادات، باقر العلوم بمعلومات، صادق الاقوال، کاظم الاحوال، متمکنا فی مقام رضا، جواد الغفور عند العطا، نقیا من الذنوب، تقیا من اللہ علام الغیوب، عسکریا مع الغزات، ہادیا الی طریق النجات، مہدیا الی صراط الیقین، وعلی آل الطیبین والطاہرین واصحابہ اجمعین، لا سیما علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا والعقبی مدار العالمین، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث و خواجہ اور مدار پاک سے محبت کا دم بھرنے والوں، غوث اعظم کی 11ویں، غریب نواز کی 6ٹھی اور مدار پاک کی 70ویں منانے والوں، آئیے بڑے ہی مختصر انداز میں جس کی شان میں قرآن بیان کرتا ہو اپنی عظمت، رفعت، بلندیاں، اس پر مختصر انداز میں کچھ گفتگو کروں۔ اس سے قبل ہمارے اسلاف کے طور و طریقے پر چلتے ہوئے درود پاک پڑھیے اس قرینے سے، درود پاک پڑھیے اس قرینے سے کہ حضور تشریف لائے مدینے سے، کہ حضور تشریف لائے مدینے سے۔ اور جس طریقے سے رب تبارک تعالیٰ اپنی پیاری کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى المدار البدن من وعلى الصحابة وبارك وسلم۔ جیسا کہ حضرت نے ابھی کہا کہ آج کی محفل کچھ اور ہی موڑ پر ہے کہ مدعو کیا جاتا ہے نعت نبی پڑھنے کے لیے، لیکن جو بھی شاعر آتا ہے
وہ نبی کے اس بیٹے کا ذکر کرتا ہے، نبی کے اس بیٹے کی تعریف کرتا ہے، نبی کا وہ لاڈلا بیٹا کہ آپ جب اس دنیا میں قدم رکھا ہے، آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تب کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت کے جرمٹ میں حضرت فاطمہ ثانیہ، حضرت قربت الدین علی حلبی کے گھر پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو، تمہارے گھر پر اللہ کا ولی تشریف لایا ہے، سبحان اللہ، تمہارے گھر پر جو بیٹا آیا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اس بات کی شہادت آسمان سے ندائے غیبی نے دی ہے، ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، یہ جو پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، صرف ولادت پہ رہی نہیں، آپ جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے ہیں، جب عام طور پر ہمارے یہاں پر رسم بسم اللہ ہوتی ہے اور بچے کو پڑھانے کے لیے استاد کے پاس سپرد کیا جاتا ہے اور استاد اعوذ باللہ پڑھواتا ہے، بسم اللہ پڑھواتا ہے، لیکن کیا شان بیان کروں اس ذات کی جو فرد الافراد، قطب الاقطاب، سید السادات، سیدنا سید بدی الدین احمد قطب المدار ہے کہ جب استاد نے کہا پڑھیے الف، اور استاد بھی کون؟ حضرت حذیفہ مرعشی شامی جو اس دور کے جید عالم دین ہے، آپ نے جب کہا کہ پڑھیے الف، اور 4 سال کا 4 ماہ کا 4 دن کا بچہ ہے، اور جب استاد نے کہا کہ پڑھیے الف، اس وقت میرے مداح نے پورے 1 ہفتے تک الف کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، دم مدار بیڑا پار، دم مدار بیڑا پار، دم مدار بیڑا پار۔ اس وقت استاد کی زبان سے بے ساختہ یہ نکل گیا، ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدار پاک کی زندگی پر اگر بیان کرنے لگ جائے تو یہ راتیں کم پڑ جائے گی۔ وہ شان عطا فرمائی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اور مصطفیٰ کریم نے کہ آپ کی 596 سالہ زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو اگر بیان کرتے چلے یہ راتیں کم پڑ جائے گی، لیکن ذات مدار کے باپ کا ایک الف بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ وہ شان ہے سرکار مدار پاک کی۔ تو میں اپنی مختصر گفتگو کو بس 2 اشعار سرکار مدار پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے سماعت ختم کر دوں۔ ایک مرتبہ آپ درود پاک نظارہ پیش کریں، پڑے باعث بلند۔ بڑا مشہور و معروف کلام ہے، آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہے، ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہے، ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہے، بنے نہ کیسے نشانہ کہ ہم مداری ہے، بنے نہ کیسے نشانہ کہ ہم مداری ہے۔ مدار پاک کی جو عظمت ہے اگر کوئی سمجھ لے تو وہ کیا کہے گا، سماعت فرمائیے۔ اگر سمجھ لے مدار جہاں کی عظمت کو، اگر سمجھ لے مدار جہاں کی عظمت کو، تو پھر کہے گا زمانہ کہ ہم
مداریوں کے بارے میں یہ تاریخ بیان کرتا ہوں میں، یہ کوئی جملے بازی نہیں ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ سفینۃ الاولیاء کا مصنف دارا شکو قادری نے لکھا ہے کہ سلسلے مداریہ کے لوگ بڑے دبنگ ہوا کرتے ہیں، اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ ایک مداری سو پہ بھاری، اور کسی نے کہا ہے سب پر بھاری۔ وہ کیوں کہا ہے یہ شعر میں صاف فرمائیے۔ ہمیں ملی ہے حسینی ادا وراثت میں، ہمیں ملی ہے حسینی ادا وراثت میں، ہے کھیل سر کو کٹانا کہ ہم مداری ہے کھیل سر کو کٹانا کہ ہم مداری ہے۔ مدار پاک کے آستانے پر ایک زندہ جاوید کرامت یہ ہے کہ آپ اگر کوئی گیا ہے اور اگر نہیں جا پائے تو گوگل اور یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ اس پر کرامت مدار لکھیے، آپ کو وہاں پر ایک کرامت نظر آئے گی جو جب سے آپ کا آستانہ بنا ہے تب سے لے کر کے آج تک وہ کرامت جاری و ساری ہے۔ اور وہ کیا کرامت ہے؟ وہ کرامت یہ ہے کہ آپ جب بارگاہ مدار العالمین میں تشریف لے جائیں گے اور جب نظر اٹھا کر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو ابابیل طواف کرتی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ مکن پور شریف کے سادات بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یہ ابابیل کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کھاتی ہے، کہاں رہتی ہے۔ ہم نے مکن پور شریف میں ان کا کبھی گھونسلہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ ان کی بارگاہ میں یہ شعر ہے، وہ سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو میں سمیٹ لیتا ہوں۔ طواف روزے کا کرتی ہے یوں ابابیل، طواف روزے کا کرتی ہے یوں ابابیل، ہو جیسے ان کو جتانا کہ ہم مداری ہے، ہو جیسے ان کو جتانا کہ ہم مداری ہے۔ ایک مرتبہ باز بلند درود پاک نظر پیش کرے، پڑے باز بلند۔ بس ایک نقطہ میں پیش کروں اور اپنی گفتگو کو میں سمیٹ لوں کہ آج ہم جشن مدار اعظم میں شریک ہوئے ہیں۔ مدار پاک ہندوستان کے سب سے پہلے مبلغ اسلام ہیں۔ 282 ہجری کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ آپ اس وقت اس سرزمین پر تشریف لائے ہیں جب یہاں پر کلمہ پڑھنے والا کوئی موجود نہیں تھا، تب اس سرزمین پر آپ آئے ہیں اور اپنے اسلام کی تبلیغ و ارشاد فرمائی ہے۔ مدار پاک کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی وہ امام ہے، وہ مصنف ہے کہ جن کی کتاب تفسیر جلالین کو پڑھے بغیر کوئی مکمل عالم نہیں بن سکتا، جبکہ دو جلال الدین ہیں لیکن مشہور جلال الدین سیوطی ہے۔ ان کی کتاب التاج کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر حنفیت جو اتنی پھیلی ہوئی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ حنفی مسلک سب سے زیادہ اور سب سے آگے ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی واحد وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر حنفیت کو ماننے والے زیادہ پائے جاتے ہیں؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ حنفیت کو کثرت ملنے کی وجہ، زیادہ پھیلنے کی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ مدار پاک کی ذات گرامی ہے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ آپ نے پوری دنیا کے طواف کیا ہے، پوری دنیا کے اندر آپ کے چلے پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں تو یہ تو مداریت کا گڑھ ہے، یہاں پر آس پاس میں آپ دیکھ لیے کئی جگہ پر چلے سرکار کے نظر آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں مدار پاک کا چلہ ہے، نیپال کی پہاڑی پر مدار پاک کا چلہ ہے، سری لنکا کے اندر مدار پاک کا چلہ ہے، پاکستان کے اندر مدار پاک کا چلہ ہے، افغانستان کے اندر مدار پاک کا چلہ ہے، اور بغداد مقدسہ کے اندر بھی مدار پاک کا چلہ موجود ہے۔ اور اس سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ جگہ جو
سب سے زیادہ مسلم قوم کا مخالف ہے، وہ شہر، وہ دیش جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن ہے، جسے ہم امریکہ کہتے ہیں، وہاں پر آپ اپنے موبائل سے گوگل کھولیے اور گوگل پر آپ لکھیے اپنے موبائل میں سینٹ مدار اسٹریٹ، تو آپ کو ایک روڈ نظر آئے گی، اس روڈ کا نام مدار پاک کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر بھی مدار پاک کا چلہ موجود ہے۔ کہاں کہاں مدار پاک کے چلے ہیں، کہاں کہاں پر مدار پاک کی خدمتیں ہیں۔ تو الحمدللہ ہندوستان تو مداریت کا گڑھ ہے۔ میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا، سرکار مدار پاک کے سب سے چہیتے خلیفہ، سب سے عزیز خلیفہ، سب سے عزیز مرید سرکار جمال الدین جانمن جنتی، بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ آج کوئی شیخ برادری ہو، اس سے پوچھے کہ تمہارا بانی کون، فاؤنڈر کون، نہیں پتا۔ خان برادری سے پوچھ لیجئے، شیخ برادری، میمن برادری، البتہ کوئی بھی برادری ہو، اس سے آپ پوچھ لیجئے کہ تمہارا بانی کون، تمہارا فاؤنڈر کون، کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ لیکن ایک دیوان برادری کے بچے سے بھی پوچھ لیجئے کہ تمہارا فاؤنڈر کون، تمہارا شجرہ کہاں جا کر کے ملتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ ہمارا شجرہ سرکار جمال الدین جانمن جنتی سے جا کر کے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس الحمدللہ یہ وجود ہے مدار پاک کے اس شجرے کا کہ سرکار سے جو 4 گروہ چلے ہیں، میں سب سے بڑا دیوان گان یہ گروہ ہے، جس کا ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ ہمارا سلسلہ جا کر کے سرکار جمال الدین جانمن جنتی سے ملتا ہے۔ یہاں سے ہم کوئی علوی یا فاطمی یا حسنی حسینی کا ثبوت نہیں دے رہے، یہ نسبت کا ہمارا شجرہ ہے اور ہم اس نسبت پر ہم ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے۔ دیکھیے آپ دیوان گان برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ یہاں پہ اکثر دیوان حضرت کے بیت اور حضرت مرید بھی ہے، تو آپ کو میں جو آپ کی پرانی نسبت ہے وہ بتاتا چلوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ دیوان برادری کا مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہے، کب جا کر کے آپ دیوان بنتے ہیں اور عظمتیں آپ حاصل کرتے ہیں۔ سرکار جمال الدین جانمن جنتی، جن کی ولادت کا واقعہ بڑا طویل ہے پر مختصر میں یہ ہے کہ آپ مدار پاک کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، آپ مدار پاک کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا سلسلہ، آپ کا حسب و نسب، یعنی کہ آپ کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ قادری خون دوڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ سرکار غوث اعظم کی بہن بی بی نصیبہ کے نور نظر ہے، لخت جگر ہے، یعنی کہ الحمدللہ ہمارے اس سلسلے کے اندر، اس شجرے کے اندر، یعنی کہ دیوان گان کے اندر دونوں نسبتیں موجود ہیں، یعنی کہ دیوان اس وقت بنتا ہے جب اسے غوث اعظم کا اور مدار پاک کا دونوں کا فیضان ایک جگہ ملتا ہے، تب جا کر کے کوئی دیوان بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان الحمدللہ ہمارے دیوان گان قادری بھی اور مداری بھی ہے، دونوں نسبتیں الحمدللہ ہمارے پاس میں اکٹھا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی شان کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے اور الحمدللہ ہم غوث اعظم سے بے پناہ محبتیں کرتے ہیں اور ہمیں محبت کر کے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری محبت کے لیے یہی کافی ہے کہ مدار پاک جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس ذات کا نام سرکار جمال الدین جانمن جنتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد، کما علی البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے خلیفہ حضور حسان الہند حضرت علامہ شاہ نواز صاحب کی جو بڑی پیارے انداز میں سلسلے مداریت پر بڑا جامع اور مقبول عنوان پر آپ نے تقریر فرمائی، ہمارے دلوں کو وہ منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ